آج میں ایک قرآنی دعا آپ کو بتاتا ہوں اور یہاں ایک اور مشورہ بھی دیتا ہوں. قرآنی دعائیں یاد کریں. قرآن کی دعا کا آپ مطلب سمجھ رہے ہیں؟ ذرا مجھے بتائیں ہماری دعا قبول کرنے والا کون ہے؟ ذرا دل کے جواب دیں. اب میرا پوائنٹ سنیے گا. قبول کرنے والا رب ہے اور وہی قرآن میں ہمیں سکھا رہا ہے کہ مجھ سے دعا ایسے کر لو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ بلا تمثیل. کوئی ٹیچر ہو جس سے آپ کا ٹیسٹ لینا ہو اور آپ کو کوئی یہ والے سوال ہو اس کا جواب لکھ کے آ جاؤ میرے پاس, پیپر تو حل ہو گیا نا. جس سے ٹیسٹ لے جائے وہی بتا رہا ہے. تو جس رب نے دعا قبول کرنی ہے, جس رب نے نوازنا ہے, وہ خود قرآن میں فرما رہا ہے مجھ سے ایسے مانگ لو. تو کتنی کمال کی وہ دعائیں ہوں گی. تو قرآن کی دعائیں نمبر 1. نمبر 2, وہ دعائیں جو نبی پاک نے اللہ سے کی وہ بھی سنت کی دعائیں کہلاتی ہیں. تو یہ دعائیں معصورہ یہ یاد کیا کریں اور اس کے معنی بھی یاد کیا کریں. آج ایک ایسی دعا ہے جو سمجھ لیں آج اور اب اگلے 1-2 دن جو بھی رہ گئے نا, بار بار مانگنے والی دعا ہے اور اس پہ یاد کر لیں. دعا کیا ہے؟ کیا کمال کی دعا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے, سورہ آل عمران آیت نمبر 8 میں یہ دعا ہے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. دعا کے معنی کیا ہے؟ اے ہمارے رب, تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی, اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر. ہدایت دے دی ہے نا, اب دل نہ بدلے میرے مولا, اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما, بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا. کتنی پیاری دعا ہے. اللہ ہدایت کے بعد تو دل ٹیڑھا نہ کر. مسلمان ہو گئے نا, ایمان دی اللہ نے, ہدایت دی ہے. میں اور آپ مسجد میں بیٹھے, ہدایت دی ہے. ہم نے روزے رکھے, اللہ نے ہدایت دی. ہم نے تراویح پڑھی, رب نے ہدایت دی. آج اجتماع پہ بیٹھے, رب نے ہدایت دی. آپ نے دعائیں کی, کئیوں نے اعتکاف کیا. مانگو رب سے, رب خود سکھا رہا ہے قرآن میں, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. روز ہم اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں, فیملی کے لیے دعا کرتے ہیں, مگر قرآن سکھا رہا ہے رب سے فیملی کے لیے کیا مانگنا ہے. اور یہ نبی پاک بھی مانگا کرتے تھے, اے اللہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا, اے اللہ ہمارے گھر والوں میں, بچوں میں, فیملی میں پیار دے دے. قرۃ اعین, اے اللہ میری آنکھوں کی انہیں ٹھنڈک بنا دے. وجعلنا للمتقین اماما, اے اللہ ہم سب کو متقیوں کا امام بنا. کیسی پیاری دعا ہے, قرآن کی دعائیں. تو آج جو دعا میں نے آپ کو عرض کی ہے, دوبارہ اس کو سنیں, کیا خوبصورت دعا ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اس کا اردو معنی کیا بنے گا کہ اللہ ہمارے دلوں کو تو نے ہدایت دی ہے, ہدایت دے کے پھر پھیرنا مت ہے. اللہ ابھی دور مت کر دینا, دل ٹیڑے نہ ہو جائیں, اپنی رحمت سے حصہ دے دے, بے شک تو بڑا عطا فرمانے. اب یہ ساری آپ سوچیں کتنی ہدایتیں ملی ہوئی ہیں, لیکن چاند رات ہوتے ہی کئی لوگ ہیں جن کے دل ٹیڑے ہو جاتے ہیں, جو ہدایت سے دور ہو جاتے ہیں, جو اللہ کے گھر سے دور ہو جاتے ہیں. پلیز اس بار ایسا مت کرنا. ہمیں رمضان سکھانے آئے, زندگی کا کیا بھروسہ. آج کراچی والوں نے تھوڑی دیر پہلے جو عشاء کے بعد منظر دیکھا ہے, کچھ سمجھا آپ نے اس سے؟ یہ کیا تھا؟ 10-15 منٹ کی کہانی تھی نا, مگر ہلا کے رکھ دیا. جو ہوائیں تھیں, جو شور تھا, جو آندھی تھی, جو چیزیں گر رہی تھیں. اللہ اکبر, کاش یہ بات سمجھ آئے کہ ہم ان چیزوں سے سمجھے کہ رب نے اپنی قدرت کا ایک جھلک دکھائی ہے. آپ قرآن پڑھے نا کہ ایسی قومیں گزری, قوم عاد, قوم سمود, جن کے کئی گز لمبے قد تھے اور ان پر آندھی کا عذاب آیا, اٹھا کے پھینک دیا آندھی نے, گھر تباہ برباد. یعنی وہ پوری قوم تہس نہس کر دی گئی. سچ بتاؤ, اگر آج جو ہوا تھی اگر یہ ڈبل اسپیڈ سے ہو جاتی اور یہ 1-2 گھنٹے چلتی, مجھے تو لگتا ہے بلڈنگیں گرنا شروع ہو جاتی. کتنی چیزیں گری, بڑے بڑے درخت گر گئے, بڑے بڑے سائن بورڈ گر گئے, کتنی نہ جانے غریبوں کی چھتیں اڑ گئی ہوں گی. ہمیں تو اللہ کا پہلے یہ شکر ادا کرنا ہے کہ ہمارے گھر پر چھت ہے. آج تو ہو سکتا ہے کتنے لوگ بے گھر ہو گئے ہوں گے, اللہ انہیں بہترین گھر عطا فرمائے, ہمیں ان کی خیرخائی کرنے والا بنائے. لیکن یہ احساس نہیں, اوقات کیا ہے ہماری, حیثیت کیا ہے ہماری. اتنا کرو فر, اتنا جاہو جلال, اتنی پلاننگ. آدھے گھنٹے کی ہوا ادھر سے ادھر کر سکتی ہے, اور ایک ہوا قیامت کے دن بھی چلے گی, ایک زلزلہ قیامت کے دن بھی آئے گا. وہ کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے نا, القارعۃ ملقارعۃ. پڑھیں قرآن, سمجھے تو صحیح کیسے میسج ہے. وما ادراک ما القارعۃ. قرآن کہتا ہے تم نے کیا جانا قارعہ کیا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ قارعہ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے, اور پھر قرآن اس قارعہ کو ڈیفائن کرتا ہے کیسا ہوگا وحشت کا دن. فرمایا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. فرمایا لوگ ایسے ہوں گے جیسے پھیلے ہوئے پتنگے. آپ نے دیکھا بارش میں چھوٹے چھوٹے انسیکٹس ہوتے ہیں, پتنگے. کیا ہوتا ہے, ادھر اڑ رہے ہیں, کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی, کوئی ادھر اڑ رہا ہے تو ادھر اڑ رہا ہے, ٹکرا رہے ہیں, گر رہے ہیں, مطلب پریشان. بندے جب قیامت آئے گی نا ایسے ہی گھومیں گے, کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا, کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوگی کیا کرنا ہے. پہاڑ کیسے ہوں گے؟ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. کیسا زلزلہ ہوگا, کیسی ہوائیں ہوں گی, کیسا شور ہوگا. آج تھوڑی دیر 5-7-8 منٹ 10 منٹ اس شدت کے ساتھ ہوا چلی, دل دہل گئے, بچے رونے لگ گئے, چیزیں گرتے کی آوازیں آ رئی ہیں.
میں سوچنے لگا کہ اوقات کیا ہے ہماری، شاید تھوڑی دیر بعد ہم بھی نہ رہیں. اس وقت کیفیت یہ بن رہی تھی کہ نہ جانے تھوڑی دیر بعد کیا ہو جائے گا، اور بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ بیچارے غریب لوگوں کا کیا ہوگا، جھوپڑی والوں کا کیا ہوگا، بیچارے کمزور گھر والوں کا کیا ہوگا. لیکن کاش یہ بھی تو خیال آئے کہ ایک آندھی، ایک زلزلہ، ایک چیز تو دیکھنی ہے نا. قیامت تو سب نے، قیامت والا دن کیسا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے کہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. کیسا زلزلہ ہو. اور اس کیفیت میں، یعنی مثال دیتا ہوں، چلے سورہ قاریات کو شاید آج سے بہتر دن نہیں ہوگا سمجھنے کا. جس وقت یہ آندھی آئی ہوئی تھی، آپ کہیں نہ کہیں بزی ہوں گے نا. کچھ لوگ تو نماز پڑھ کے ہی باہر نکلے تھے، ہم بھی بس نماز پڑھ کے ہی باہر نکلے تو کچھ مسجد میں ہی تھے. تو اس آندھی اور اس شور کی کیفیت میں صرف آج کراچی کی جو اور سندھ کے کچھ علاقوں میں بھی سنا ہوا، آپ کو کوئی روکے کہ یار ذرا اپنا آفس کا حساب دینا بھائی، آج پورا دن کیسے گزرا، کیا کام کر کے آئے ہو، آپ کیا کہتے ہو؟ سب یار کمال کے آدمی ہو، ادھر دل دہل رہا ہے، ادھر سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے، اور تم مجھ سے حساب کتاب کر رہے ہو، مجھ سے سوال پوچھ رہے ہو. بات سمجھ آ رہی؟ اس پرٹیکولر ٹائم میں کیا آپ سوال جواب کی کیفیت میں تھے؟ جواب دے مجھے. کیا کسی اور ڈسکشن کی کیفیت میں تھے؟ کوئی آپ سے انٹروگیشن شروع کر دے. قرآن نے پورا سینیریو ڈسکرائب کیا ہے. یہ تو کچھ نہیں ہے نا. پہاڑ اڑ رہے ہوں گے، اور پہاڑ کتنے بڑے بڑے ہیں. وہ ہمالیہ جا کر دیکھیں، K2 ناگا پربت، اور آگے جائیں تو ماؤنٹ ایوریسٹ، یار 30 ہزار فٹ بلند پہاڑ. فرمایا قرآن نے روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. مگر اس کیفیت میں، اس خوف میں، اس زلزلے میں ہوگا کیا؟ قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری، وہ چین میں، وہ جنت میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ. تمہیں کیا معلوم حاویہ کیا ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ. بھڑکتی ہوئی، شعلے مارتی ہوئی آگ. اٹ مینس ایسے سینیریو میں اعمال کو لے جائیں گے، حساب مانگا جائے گا، پوری زندگی کا اکاؤنٹ دینا پڑے گا. یارو قیامت کی گھبراہٹ ہی کافی ہوگی، مگر اس گھبراہٹ میں یہ بھی چل رہا ہو، کیسے ہو سکے؟ پلیز اس دن کی تیاری کرنی ہے. آپ کو پتا ہے اس دن کو یاد کروانے کے لیے بار بار انڈیکیٹر ہمیں دیا جاتا ہے. ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کئی بار پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ کیا ہے؟ یوم جزا کا مالک کون ہے؟ رب. قیامت کے دن کو بار بار ریمائنڈ کروایا جا رہا ہے کہ اس دن کی تیاری کرو. ہم بھولے بیٹھے ہیں. واللہ اگر آج کے اس ہاتھ جو بھی ہوا تھوڑی دیر کے لیے ہوا، ہمیں کاش لیسن لینا مل جائے کہ میں تو یہ دنیا کا تھوڑی دیر کی یہ کلائمیٹ چینج، تھوڑی دیر کی یہ آندھی میں ڈر گیا، میرے بچے ڈر گئے، قیامت کے دن مجھے کون سنبھالے گا؟ اور وہاں صرف ڈر نہیں ہوگا، اعمال کا حساب دینا ہوگا، اور ڈیسائیڈ ہو جائے گا نیکیاں جس کی زیادہ وہ جائے جنت میں موج کرے، اور جس کے گناہ زیادہ ہیں اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا. آج دنیا میں کسی کی بیلنس شیٹ آؤٹ ہو جائے نا تو کیا ہوتا ہے بھائی؟ بندہ کہتا ہے ڈیفالٹر ہو گیا، اس کے تو دینے کے زیادہ ہیں، لینے کم ہیں. مگر اگر کوئی ڈیفالٹر ہو بھی گیا نا، دیر از اے وے. بیل آؤٹ کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہے. کوئی دوست قرضہ دے سکتا ہے، کچھ دوست مل کر مدد کر دیں گے. لیکن قیامت کے دن جس کی نیکیاں کم پڑ گئی، حدیثوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ بندہ مارا پھرے، ایک نیکی دے، اپنے دوست کے پاس جائے گا، رشتے دار کے پاس جائے گا، والد کے پاس جائے گا، والد بیٹے کے پاس آئے گا، نوبڈی ہیلپ، کوئی ہیلپ نہیں کرے گا. اب وہ بندہ ذرا سوچے، قیامت کے دن ایسا بھی ہوگا کہ کسی کی ایک نیکی کم ہوگی. روایتوں میں آتا ہے ایک نیکی کم ہوگی، اس کو ایک نیکی مل جائے تو جنت میں چلا جائے گا. یعنی بیلنس شیٹ لیول ہے، ایک نیکی مل جائے تو جنت میں، یا ایک گناہ کوئی لے لے اس سے تو بھی جنت میں چلا جائے گا، کیونکہ وہ پلڑا ہلکا ہو جائے گا. مگر فرمایا کوئی ایک نیکی بھی نہیں دے. یہ جتنے دوست رات بھر ساتھ چائے کے ہوٹل پہ بیٹھتے ہیں نا، ساری رات ہے تیرے لیے جان حاضر، ایک نیکی کوئی نہیں دے گا. اس کے چکر میں گناہ کر رہا ہوں، اس کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر رہا ہوں، کوئی نیکی نہیں دے گا. میں ہوں گا اور میرے اعمال ہوں. ایک ریئلسٹک سوال کروں، جواب اپنے آپ کو دیجیے گا، مجھے مت دیجیے گا، سچا جواب دینا. اگر میرا آج انتقال ہو جائے، ہو تو سکتا ہے نا، ہم میں سے کوئی بھی دنیا سے جا سکتا ہے. اب تو CCTV فوٹیجز آ گئی ہیں کہ بیٹھے بیٹھے بندہ گرا، انتقال ہو گیا، چلتے چلتے گرا، انتقال، آفس میں بیٹھا ہے، گر گیا، انتقال ہو گیا. کئی واقعات آپ نے دیکھے ہوں گے، آپ نظر سے گزرے ہوں گے. فٹ بال کھیل رہا ہے، کرکٹ کھیل رہا ہے، کھیل کے میدان میں گرا، مر گیا. خوش نصیبوں کی ویڈیو ایسی بھی آ رہی ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے سجدے میں جاتے جاتے انتقال ہو گیا. لیکن اس کے اندر سے جو بات سمجھنی ہے نا کہ یار اگر تھوڑا سا زوم کرے نا اس ویڈیو کو، اس بندے کے چہرے سے آپ کو پتا چلے گا کہ اس کو 2 سیکنڈ پہلے بھی پتا نہیں تھا کہ میں مرنے والا ہوں. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر. تھوڑے دنوں پہلے ہی گل پلازا ہوا ہے نا، کیا ہوا؟ بچے بھی چلے گئے، بہنیں بھی چلی گئیں، نوجوان بھی چلے گئے. کیا یہ کراچی والوں اور ہم سب کے لیے انڈیکیٹر نہیں؟ ان کو پتا تھا تھوڑی دیر پہلے کب شاپنگ کرنے جا رہے ہیں اور واپس ہی نہیں آئیں گے. یوں زندگی ہو جاتی ہے، پتا بھی نہیں ہوتا. ہم کیوں مطلب غفلت میں بیٹھے کہ نہیں ابھی تو بہت ٹائم باقی ہے، ابھی تو اللہ کر لوں گا یار، لیکن ابھی تو موج کر رہے تو نہیں. نوبڈی نوز کہ آج رات کل صبح ہم اپنے بستر پر ہوں گے یا قبر میں ہوں گے. جب اتنی ہلکی لائن ہے میری اور آپ کی زندگی کے درمیان، تو
اب سوال میرا یہ ہے کہ اگر آج میں مر گیا یا آپ میں سے کسی کا انتقال ہو گیا تو میرے گناہ زیادہ ہیں یا نیکیاں زیادہ؟ اپنے آپ سے خود سوال کرو، خود بیلنس شیٹ بناؤ، خود جواب دو۔ اگر سچا ہوگا نا بندہ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ یار گناہ تو بہت سارے، نیکیوں کا تو یہ پتہ بھی نہیں کہ قبول ہوئی کہ نہیں، کیونکہ نیکیوں پہ تو پرابلمز ہے نا، گناہ تو گناہ ہے، وہ تو لکھ لیا گیا، نیکی پہ تو پتہ ہے نماز پڑھی صحیح پڑھی کہ نہیں ہے، اخلاص تھا کہ نہیں، چندہ دیا، صدقہ دیا، خیرات دی، اس پہ نیت اچھی تھی یا لوگوں کو دکھانے کی تھی، کیونکہ جہاں لوگوں کو دکھانے کی نیت ہوئی اعمال تو ڈیلیٹ ہو گئے، نل اینڈ وائڈ، زیرو۔ جہاں جہاں اخلاص نہیں ہے عبادت میں وہ تو قبول ہی نہیں ہونی، قبول نہیں ہونی تو ہوگا کیا میرا؟ تو سچا جواب تو یہ، میں اپنی بات تو کر سکتا ہوں، آپ میں سے ہو سکتا ہے ایسے ماشاءاللہ نیک لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، مجھے تو پتا ہے کہ گناہ ہی زیادہ ہیں، نیکیوں کو تو اللہ قبول کر لے تو ہو جائے، باقی تو کچھ بھی نہیں۔ تو اب ہم جیسے لوگوں کو نیکیوں کا پلڑا بھاری کرنے کے لیے کتنی کوشش کرنی چاہیے، پھر بھی نمازیں قضا ہوں، پھر بھی گناہ ہوں، حرام دیکھیں، بلکہ پلاننگ رمضان میں بیٹھ کے عید کی پلاننگ چل رہی ہوگی، ہاں بھائی عید والے دن کدھر چلنا ہے، کیا کرنا ہے۔ اب جو حرام چیزوں کی پلاننگ کر رہے ہیں وہ خود سوچے کہ یہ کتنی بڑی رب کو ناراض کرنے والی بات۔ اللہ نے یقین کرو گولڈن چانس دیا ہے، یہ مہربانی کی ہے ہمارے رب نے ہمارے ساتھ، مرنے سے پہلے ایک اور رمضان دے دیا، ایک رمضان مل جانا آپ کو پتا ہے کتنی بڑی نعمت ہے۔ کئی لوگ پچھلے سال رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، آج نہیں ہے نا، ہمیں کیا پتا اگلا سال رمضان ملے نہ ملے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں نیکیوں والی طویل زندگی عطا کرو۔ اللہ سے جب بھی طویل زندگی مانگو نا، نیکیوں والی، عافیت والی، صحت والی طویل زندگی مانگنی، ورنہ علماء فرماتے جس کی زندگی طویل اور عادت گناہ والی، فرمایا وہ تو مارا گیا نا، وہ تو روز گناہ کرے گا۔ خوش نصیب وہ ہے کہ جس کی زندگی بھی طویل اور اس کی عادتیں بھی اچھی۔ ایک بار نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں دو شخص آئے، ایک ساتھ کلمہ پڑھ کر مسلمان، دو بھائی تھے، دونوں کلمہ پڑھ کر ایک ساتھ مسلمان، دونوں صحابی بن گئے۔ ایک عرصے کے بعد ایک بھائی جہاد میں لڑتے لڑتے شہید ہو کر انتقال ہو گیا، دوسرے بھائی کا ایک سال بعد نارمل جیسے طبعی موت میں انتقال ہوتا ہے ویسے انتقال ہو گیا، دونوں بھائی انتقال کر۔ ایک صحابی رسول نے دونوں کو دیکھا خواب میں کہ دونوں بھائی جنت کے دروازے پر ہیں، مگر شہید ہونے والے سے پہلے جو بعد میں مرا نارمل لائف میں، نارمل موت میں، اس کو جنت میں پہلے بلا لیا گیا، شہید کو داخلہ اس کے بعد ملا۔ وہ صحابی رسول نبی پاک کے پاس آئے، کہتے حضور کمال ہو گیا، دو بندے ایک ساتھ ایمان لائے اور دونوں نے برابر نیکیاں کی، مگر ایک سال پہلے چلا گیا مگر وہ شہید ہوا، دوسرا نارمل لائف میں انتقال ہوا، مگر نارمل مرنے والا انتقال کرنے والے صحابی کو جنت میں پہلے بلا لیا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ کیا کہ جو بعد میں انتقال جن کا ہوا، کیا انہوں نے ایک سال تک اتنی نمازیں نہیں پڑھی؟ جی حضور نمازیں پڑھی۔ پوچھا کیا ان کو ایک رمضان زیادہ نہیں ملا؟ حضور ہاں ایک رمضان زیادہ ملا۔ فرمایا کیا انہوں نے اس رمضان میں روزے نہیں رکھے؟ جی حضور پورا مہینہ روزے رکھے۔ آقا فرماتے پھر ان دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق کیوں نہ ہو؟ بات سمجھ آئی؟ شہید پہلے دنیا سے چلا گیا مگر ایک سال مزید جینے کی وجہ سے، ایک اور رمضان ملنے کی وجہ سے، پورا سال نمازیں پڑھنے کی وجہ سے اس بندے کی نیکیاں اس شہید سے بھی زیادہ ہو گئیں۔ یہ ہے رمضان، یہ ہے طویل عمر، کہ نیکیوں والی طویل عمر ہے نا، پھر تو بارے نہیں آ رہے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کا ہر دن عبادت میں گزر رہا ہے، ہر دن نیکیوں میں اضافہ، مگر وہ بندہ کدھر جائے گا کہ جو روز اللہ کی نافرمانی اور کئی نافرمانیاں، میٹر جاری گناہ کا، صبح و شام گناہ، صبح و شام نماز قضا، یعنی سمجھ نہیں آتا کہ رمضان کے بعد ہو کیا جاتا ہے۔ کئی لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں یار نماز پڑھتا ہوں لیکن فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، 4 نمازیں پڑھ لیتا ہوں، بڑے فخر سے بتا دے کیوں نہیں فجر پڑھتے، وہ آنکھ نہیں کھلتی۔ اور ان تمام بھائیوں سے میری اگر لائیو بہنیں سن رہی ہیں، کبھی آپ کی صبح 6 بجے فلائٹ ہو تو کبھی ایسا ہوا کہ یار آنکھ نہیں کھلی، آج فلائٹ چلی گئی، 7 بجے صبح ٹرین ہو، یار آنکھ نہیں کھلی، ٹرین چلی گئی، کوئی آپ کی ایمبیسی میں انٹرویو ہو، آنکھ نہیں کھلی، یار انٹرویو نکل گیا، آپ کی کسی آفس کا کیا نام ہے اپوائنٹمنٹ ہو، انٹرویو ہو جاب کے لیے، صبح 8 بجے کسی نے بلایا ہو، وہ ٹائم سے پہلے پہنچ جائیں گے، باقی تمام چیز میں آنکھ کھل جاتی ہے۔ 7 بجے فلائٹ ہے، 4 بجے ایئرپورٹ پہ ہوں گے، 4 دوستوں کو بھی بتائیں گے وہ اٹھاتے نا یار فلائٹ چلی گئی تو 40,000 روپے لگ جائیں گے بھائی، 9 شو کے لگ جائیں گے، چینج کرانا مشکل۔ ایمبیسی میں فجر سے پہلے لائنیں لگی ہوئی ہیں یار، یورپ کا، امریکہ کا یا دنیا کے کسی اور کے ویزا کے لیے تم صبح فجر سے پہلے جاگ سکتے ہو، جنت کا ویزا مل رہا ہے فجر کی نماز میں، اس کے لیے آنکھ نہیں کھل گئی۔ اٹ مینس اس کا مطلب کیا ہے؟ ہماری نظر میں وہ نماز کی پریورٹی نہیں ہوتی، پریورٹی ہے، ترجیح ہے، تو پاسبل ہی نماز ڈکشنری میں نو کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمان کی ڈکشنری میں نماز قضا کیسے ہو سکتی ہے؟ کتنا عجیب گھر ہے وہ یار، جس پہ صبح ہوتی ہے تو فجر کے لیے کوئی بھی نہیں اٹھتا، الارم بجتے ہیں تھوڑی دیر بعد اس گھر میں اسکول کا ٹائم کے لیے، اس کے بعد صبح 7:30 8 بجے بجے گا اسکول کے لیے، 7 بجے امی اٹھیں گی، ناشتہ کرائیں گی، بچوں کو ریڈی کریں گی، اسکول بھیجیں گی، 8 ساڑھے 8 بجے ابو کے لیے بجے گا، کیوں؟ تو آفس جانا ہے۔ سب نے الارم سیٹ کیے ہوئے ہیں مگر فجر کے لیے الارم نہیں۔ صبح ہوتے ہی شیطان کو راضی کیا، صبح ہوتے ہی اللہ کو ناراض کر لیا، یعنی اسٹارٹ آف دا ڈے with the disobedience of اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یعنی میرا دن شروع ہوا اور میں اپنے رب کو ناراض کر بیٹھا، وہ دن کیسا گزرے گا؟ حدیثوں میں آتا ہے
جو بندہ جان بوجھ کر ایک نماز قضا کر دے اس کا جہنم کے اس دروازے پر نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا. آپ کے اور میرے گھر کے باہر کس کا نام لکھا ہوتا ہے؟ آپ کا نام لکھا ہوگا. میرے گھر کے باہر میرا نام لکھا ہوگا, نیم پلیٹ. بد نصیب کتنا ہے وہ شخص کہ جو یہاں دنیا میں جی رہا ہے اور اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھا جا رہا ہے. نہیں میرے پیارے ساتھ, نماز پڑھنی ہے اور صحیح پڑھنی ہے. ہاں, دعوت اسلامی والے جو بار بار آپ کو کہتے ہیں نا قافلے میں آ جائیں, درس میں بیٹھیں, بیان میں بیٹھیں, آئے اعتکاف میں آپ کی تربیت کرتے ہیں, یہ سیکھ لو. ورنہ نماز بھی ہو اور غفلت والی بھی ہو. جو نماز میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں, ڈی فوکس ہوتے ہیں. کیا کمال کی حدیث ہے, سچی بات ہے. میں نے بھی آج پہلی بار یہ حدیث پڑھی, جس کو کہتے ہیں نا بعض اوقات کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے الفاظ ایسے ڈیپ ہوتے ہیں کہ بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ذرا حدیث سنو یار. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, حدیث پاک کا خلاصہ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں, اور حدیث کیا ہے, جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. جب وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے, پلیز میری طرف یہ بات سننے میں تو میری طرف آ جائیں, یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے وقت جو فوکس نہیں رکھتے نا, اگر اس کو صحیح طریقے سے حدیث سننی تو میری طرف توجہ رکھیں. حدیث پاک میں کیا فرمایا, جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. جب ادھر ادھر دیکھتا ہے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تو کس کی طرف دیکھ رہا ہے, کیا مجھ سے کوئی بہتر نظر آ رہا ہے؟ جملہ کیسا ہے؟ آگے فرمایا, اے ابن آدم, یعنی اے آدمی, میری طرف متوجہ ہو جا, میں اس سے بہتر ہوں جس کی طرف تو دیکھ رہا ہے. کاش سمجھ آ جائے کہ نماز ہے کیا. نماز اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے, نماز اللہ سے باتیں کرنا ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کسی افسر کے پاس جائیں اور کبھی ادھر دیکھیں کبھی ادھر دیکھیں, بلکہ افسر چھوڑیں, آپ بڑے ہیں, آپ ابو ہیں یا آپ دادا ہیں, آپ کا چھوٹا بچہ آئے, آپ اس کو کوئی بات سمجھا رہے ہیں, کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے, توجہ نہیں ہے. کیا کہتے ہیں آپ, یار میں تم سے بات کر رہا ہوں, توجہ رکھو میری طرف, میرا ٹائم قیمتی ہے, میں اس لیے تم سے بات کر رہا ہوں کہ تم بات ہی نہیں سن رہے ہو, ادھر ادھر دیکھ رہے ہو. آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کا ملازم, آپ کا بچہ, آپ بات کریں تو وہ آپ سے سکون سے آپ کی بات نہیں سنتا, برا لگتا ہے. نیت کرتے ہو منہ میرا کعبے کی طرف ہے, نماز واسطے اللہ کے لیے, ہاتھ باندھ کر, خیال کہیں اور ہے, دھیان کہیں اور ہے, نگاہیں کہیں اور ہیں. یہ کیسی غفلت والی نماز ہے. اللہ کے پاس آئے ہیں تو ادب سے آئے. سبحان اللہ. یکم شوال امام بخاری رحمت اللہ تعالی کا عرس بھی ہے, ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرما. کیا کمال کی حدیث کی کتاب لکھ گئے ہیں, 7500 کے قریب حدیثیں لکھی, مگر اس ہر حدیث لکھنے میں کیا کمال کیا, ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل کیا, 2 رکعت نفل ادا کی, خوشبو لگائی, اجلے کپڑے پہنے, پھر وہ حدیث لکھی. ہر حدیث پر کتنا ادب. یہ اللہ والے تھے. ہم تو مسجد میں آتے ہیں, کوئی فکر ہی نہیں ہے کہاں جا رہے, ابھی آ رہا ہوں مسجد میں, اب اس کے بعد ذرا کپڑے چینج کر لوں پھر دعوت میں چلتے ہیں. یعنی مسجد کے کپڑے وہ ہیں جو دعوت میں نہیں چلیں گے. خود سوچے اپنے آپ سے کہ اللہ کے گھر کا یہ ادب ہے. افطاریوں میں کیا ہو رہا ہے, سموسے, پکوڑے, پیاز, چنے سب کھائے, آگے نماز پڑھنے. منہ میں بدبو ہے آپ کے, مسجد تو نہیں آ سکتی اس حالت میں, صاف کر کے آئیں, پراپر آپ کے کپڑے ہوں, عطر لگا ہوا ہو, بال بنے ہوئے ہوں. اللہ کے گھر کا کوئی اکرام نہیں. آپ کو کوئی کہے یار ذرا جلدی چلے بھائی, وزیر اعظم سے ملاقات, یار رکو تو صحیح طرح, کپڑے تو دیکھ. اللہ سے ملاقات ہے بھائی مسجد میں, اس کے کپڑے, اس کا انداز, اس کا ادب, بادب بانسی, بے ادب بدنسی. مسجد آئے, اپنے گھر میں بھی نماز پڑھیں اچھے کپڑے. علماء کرام نے نماز کے کپڑے الگ رکھے ہوئے تھے, ہاں الگ قیمتی کپڑے. اللہ کے پاس جا رہا ہوں نا, عام آدمی کسی بڑے شخصیت کے پاس جائے, اس کا لباس الگ ہوتا ہے, اس کا سٹائل الگ ہوتا ہے, اس کی خوشبو الگ ہوتی ہے. تو یار اللہ کے پاس آ رہے ہو, کاش جو اس طرح آئے گا نا اس کو نوازا بھی ویسے ہی ہے. جو آرڈنری لے رہا ہے مسجد کو, جو روٹین لے رہا ہے, گرانٹڈ لے رہا ہے, بس یار ابھی آیا, میں لے کچھ ایلے کپڑے. کچھ لوگ مزدوری کرتے ہیں یا جناب کام کاج کرتے ہیں, اسی کپڑوں میں آ جاتے ہیں. چیک کرے, ادب ضروری ہے. کوشش کرے اگر ایسی جگہ کام کرتے ہیں کپڑے میلے ہو جاتے ہیں, الگ ایک سوٹ رکھ لیں. نماز کا وقت ہے, کپڑے پہنے, خوشبو لگا لیں. میں تو آپ کو چلے مشورہ دیتا ہوں, اپنی بہت ساری چیزوں کو آپ نماز, عبادت, بارگاہ الہی میں حاضری, درود پاک کے ساتھ کنیکٹڈ کر دیں. کیسے؟ مثال کے طور پر آپ کو روز خوشبو لگانا ہے, اچھی بات, لگانی چاہیے. ہم لگاتے ہیں, گھر سے نکلتے ہوئے لگاتے ہیں, کوئی پرفیوم لگاتا ہے, خوشبو لگاتا ہے. اب خوشبو تو لگانی ہے, 2 کام کریں. جب بھی خوشبو لگائیں, ایک تو سنت کی نیت کرنے, خوشبو ثواب بن جائے گی. اور جب نماز پڑھے نا, نماز سے پہلے خوشبو لگا, نماز کی تعظیم کی نیت سے خوشبو لگا, آپ کو خوشبو لگانے کا بھی ثواب مل گیا, اور ویسے پرفیوم یا خوشبو لگانی تھی وہ ویسے لگ گئی. لیکن اب خوشبو نماز کے لیے لگی, ذرا دوستوں کو دکھاؤں کیسا عطر لائے ہیں, پتا تو چلے کتنا بڑا اچھی خوشبو. لوگ پوچھے ذرا کدھر سے خریدا ہے, کتنا مہنگا ہے. فرمایا کو اس لیے خوشبو لگائے کہ لوگوں کو نیچا دکھائے, وہ اس کے لیے مردار کی بو سے زیادہ خطرناک ہے. کنیکٹ کر لو نا. مثال کے طور پہ کپڑے, سبھی کپڑے پہنتے رہتے ہیں, نئے کپڑے پہنتے ہیں, سال میں کوئی 10 سلواتا ہے, کوئی 20 سلواتا ہے, کچھ لوگ شوقین ہوتے ہیں 50 سلواتے ہیں. جب بھی نئے کپڑے پہننے آپ کو اپنے وارڈروب میں اضافہ کرنا ہے. آپ نیا جوڑا جب بھی پہننا ہو جمعے کے دن پہن لیں. کیا جمعے کا دن ہے, جمعے کی نماز کی نیت سے میں انشاءاللہ اپنے نئے کپڑے پہنوں گا, جمعے کی تعظیم کی نیت سے پہنوں گا. آپ کا نیا کپڑا بھی ایڈ ہو گیا, آپ کو ثواب بھی مل گیا. جتنی بڑی راتیں آ رہی ہیں آپ کو اور جوڑے ایڈ کرنے ہیں. بھائی 12ویں شریف, سبحان اللہ,
اس سے بڑی کون سی عید ہے؟ 12 ربیع الاول کو چلا نیا جوڑا پہنوں گا، پیارے آقا کی معراج کی رات شب معراج جوڑا نیا پہنوں گا، شب برات سبحان اللہ اس رات کو جوڑا پہنوں گا. تو اب نیت اگر یہ ہے کہ ان بڑی راتوں کی تعظیم، عبادت کی تعظیم کے لیے نئے کپڑے پہنوں گا، آپ کے وارڈروب میں اضافہ تو ہو رہا ہے، مگر ہر جوڑا آپ کے لیے نیکی بھی لا رہا ہے. انما الاعمال بالنیات. جتنا فوکس کر کے، جتنا اچھے انداز میں نماز پڑھیں گے، اس کی برکتیں اور ملے گی. آخری حدیث سنا کر پھر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. خادم نبی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو نمازیں اپنے وقت میں ادا کرے اور نماز کے لیے اچھی طرح وضو کرے، اچھی طرح، اور اس کے قیام، خشوع، رکوع اور سجود پورے کرے، تو اس کی نماز سفید اور روشن ہو کر یہ کہتی ہوئی نکلتی ہے، اللہ پاک تیری حفاظت فرمائے جس طرح تو نے میری حفاظت. نمازی کے لیے دعا کر رہی ہے. کیا کرنا ہے؟ وضو پراپر، جلدی نہیں ہنگامہ کر رہے ہیں، وضو نہیں کر رہے، برابر والے کو بھی نہلا رہے ہیں. وضو کرنے کا طریقہ ہے سنت کے مطابق، سیکھ لینا ایک بار. وضو صحیح کیا، نماز پراپر پڑھی، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی، نماز دعا کر رہی ہے. پھر آگے فرمایا کہ جو شخص نماز بے وقت ادا کرے، نماز کا ٹائم نکل گیا پھر پڑھ رہا، کامل اچھی طرح وضو نہ کرے، اس کے خشوع، رکوع اور سجدے پورے نہ کرے، تو وہ نماز سیاہ تاریک یعنی کالی اندھیری ہو کر یہ کہتی ہوئی نکلتی ہے، اللہ پاک تجھے ضائع کرے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا. غور کر، یہاں تک کہ اللہ پاک جہاں چاہتا ہے وہ نماز اس جگہ پہنچ جاتی ہے، پھر وہ بوسیدہ یعنی پھٹے پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مار دی جاتی. یعنی ایسے بھی نمازی ہوں گے جن کی نماز ان کے منہ پر ماری جائے، نہ فرض درست ادا کر رہے ہیں، نہ اس کے واجبات پتہ ہے، نہ وضو ٹھیک، نہ نماز کی تلاوت ٹھیک، دنیا کی ہر چیز سیکھ لی یار، نماز نہیں سیکھی. کہاں سیکھی؟ وہ ابو کو پڑھتے دیکھا تھا تو ویسے ہی پڑھ رہا ہوں، وضو خانے پہ 4 لوگوں کو وضو کرتے دیکھا تو ویسے وضو سیکھ لیا. پراپر سیکھ لینا بھائی. دعوت اسلامی والے نماز کورس کرواتے ہیں، فیس بھی نہیں لیتے. ایک بار سیکھ لیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ نمازی لعنت بھیج رہی ہو. نماز تو ایسی پڑھنی چاہیے کہ ہر نماز ہمارے درجے بلند کرے، ہر نماز ہماری نیکیوں میں اضافہ اور رب کے قریب کر دے. تو ہے میرے پیارے اسلامی بھائی، اب اس پہ بعض اوقات نماز کے چور ہوتے ہیں. حدیث پہ نماز کا چور کہا گیا جس کا رکوع اور سجدہ ہی ٹھیک نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ سجدے میں جاتے ہیں سر اٹھا کے پھر سجدے میں، بولے تو کوے کی طرح ٹھونک مار رہا ہے. حدیث کے الفاظ، ٹھونک نہیں مار رہی ہے، پراپر سجدہ کرے. سکوت کس بات کی جلدی ہے یار؟ اللہ کی بارگاہ میں آئے سکوت سے پڑھنا ہوں، ریلیکس، تعدیل ارکان پورے کریں، پھر دیکھیں انشاءاللہ وہ کیسا نوازتا ہے. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ چند باتیں میں نے عرض کی ہیں. اللہ کرے کہ ہم رمضان کے بعد بھی نمازیں، رمضان کے بعد بھی مسجدوں میں آتے رہیں، رمضان کے بعد بھی اللہ سے دوستی باقی رہے. اس پہ آپ کو میں نے ٹپ دے دی ہے، جو ریزن ہے وہ بتا دیا ہے کہ ہم اٹھ کر وہیں جاتے ہیں، انہی دوستوں میں جاتے ہیں جو ہمیں نیک نہیں بننے دیتے. اگر اللہ کا نیک بندہ بننا ہے، اگر جنت میں بلا حساب جانا ہے، پکا نمازی بننا ہے نا، تو غور کر لیں وہ کون دوست ہیں جو مجھے نمازی اور نیکی، ان کو چھوڑ دیں. نہیں چاہیے ایسے دوست، کیا کرنا ہے جو دنیا میں مجھے اللہ سے دور کر دے. روایتوں میں آتا ہے دوست وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے. اپنے دوستوں میں چیک کر لیں، اگر دوست ایسے جن کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے، کیری آن. اگر ان کے پاس جا کر خدا کو بھول جاتے ہیں، ان کے پاس جا کر حرام چیزیں یاد آتی ہیں، پھر فیصلہ کر لیجیے، کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے، کب واپسی کا سفر شروع ہو جائے. تو تیاری دنیا میں ہی کرنی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو اپنی پسند کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا. ایک اور آپ کے دل کو چھونے والی بات پر، آپ کو پتہ ہے آپ سب کی، جی ہاں، آپ سب کی پیارے آقا سے ملاقات ہونے والی ہے. سبحان اللہ. تو کیا اے غلام کے لیے اس سے اچھی کیا بات ہوگی؟ اور وہ ملاقات 1 to 1 ہوگی، کوئی اور نہیں ہوگا، ہے نا؟ کمال کی بات. اور سب کی ہوگی. اور کہاں ہوگی؟ ہماری قبر میں ہوگی. ٹھیک ہے، یہ تو طے ہے، آج نہیں تو کل مرنا ہے. جب بھی مرنا ہے نبی پاک قبر میں کرم فرمائیں گے. ٹھیک ہے. اب وہ ملاقات کیسی ہونی چاہیے اس کی تیاری شروع کر. آپ کی فیوریٹ پرسنالٹی سے آپ کی ملاقات پہ کہہ دے، دنیا میں کوئی فیوریٹ ہو یار، آپ کی فیوریٹ پرسنالٹی سے ملاقات، اچھا کب ہے یار، رکو میں کوئی گفٹ تو لے لوں، تیاری تو کر لوں، ان سے ملاقات ہو. اچھا پھر بندہ جملے بنا رہا ہوتا ہے کہ یار کیا بات کروں گا، کیسے بات کروں گا، تھوڑی دیر ہی تو ملے گی، پھر اچھے طریقے سے ان سے ملوں گا، اللہ کرے وہ مجھ سے خوش ہو جائیں. ایسا ہی ہے نبی پاک سے ملاقات، امیجن تو کرو یار. اور اس ملاقات میں ان کا چہرہ دکھا کر ایک سوال کیا جائے. قبر میں سوال ہوگا نا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، دنیا میں اس پیاری شخصیت کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ بتاؤ، تیاری ہے؟ ابھی جواب تو ہم سب کو پتا ہے، اس کا جواب یہ کہ نبی پاک ھذا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مگر یہ جو قبر کے 3 سوال ہے نا، صرف سوال بھی پتا ہے ہمیں، جواب بھی پتا ہے، مگر قبر میں جا کر صحیح جواب وہی دے سکے گا جس سے رب راضی ہوگا، جس سے نبی پاک راضی ہوں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ملاقات میں میرے آقا چہرہ پھیر لیں، نبی پاک کہیں ایسا نہ ہو اس ملاقات میں ناراض ہو. ایسی تیاری کر لو کہ قبر میں جب نبی پاک تشریف لائیں تو آقا سینے لگے کہ میرا غلام آیا ہے، ساری زندگی میری سنت پر عمل کرتا رہا، ساری زندگی مجھ پر درود بھیجتا رہا، میرے دین کی خدمت کرتا رہا، اس کی وجہ سے میرے دین کا نام روشن ہوا.
ایسا عاشق رسول جب قبر میں جائے گا نا تو پھر تو اس کے وارے نہیں آ رہے، اس کو کس بات میں خوف ہے؟ وہ تو تیاری کر رہا ہے کہ آقا قبر میں آئے تو نبی پاک کے قدموں میں جاؤں گا، آقا کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھوں گا۔ شاعر دیکھتے ہیں نا اس عاشق رسول کی کیفیت کیا ہوگی کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے بعد۔ میں تو پہنچا ہی اسی لیے ہوں کہ حضرت سے نبی پاک سے ملاقات ہونی ہے۔ قبر میں تشریف لائیں گے مصطفیٰ، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی۔ ارے تو ساری زندگی جن پر درود پڑا ہے، اب تو دیدار کا وقت آیا ہے، عاشق رسول کو انتظار کر رہا ہے موت کا۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ چاند دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ وعدہ دیدار، مگر وہ سوچے جو سنتوں پر عمل نہیں کر رہا، وہ سوچے جو نماز قضا کر رہا ہے۔ آقا فرمائے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اس کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں۔ آقا فرمائے داڑھی رکھو، مونچھیں پست کرو، اور میرے دشمنوں جیسا چہرہ مت بناؤ۔ اور جو نبی پاک کی سنت نہیں سجا رہے، وہ سوچے نبی پاک سے ملاقات کے کیا کرو گے؟ ہر نبی کی داڑھی تھی، ہر صحابی کی داڑھی تھی، ہر اہل بیت کے فرد کی داڑھی، مرد کی داڑھی تھی، ہر اللہ کے ولی کی داڑھی ہے۔ یعنی میں کیا کر رہا ہوں؟ جن سے محبت، جن کے ساتھ جنت میں جانے، وہ سارے داڑھی والے ہیں، اور میں یہ سنت نہیں سجا رہا دنیا کے چند لوگوں کے۔ ارے یہ داڑھی بنا قبر میں کیا کام کرے گی؟ انشاءاللہ دیکھو آج رمضان کی آخری تاکرات ہے، اپنے بھائیوں کو مشورہ دے رہا ہوں، میں کسی سے ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا۔ ہاں، میں تو آپ کے دل کے دروازے پر دستک دے رہا ہوں کہ بی ریڈی فار دیٹ امیزنگ اینڈ بلیسڈ میٹنگ۔ کمال ملاقات ہونے والی ہے، اس ملاقات کو یادگار بنانا ہے۔ اس ملاقات میں اللہ نہ کرے آقا کو ناراض نہیں کرنا۔ چہرہ اگر نبی پاک کی سنتوں والا نہ ہوا تو منہ کیسے دکھاؤں گا؟ داڑھی کیا کام کرے گی؟ پوچھو بریلی کے تاجدار سے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے۔ کہتے ہیں میں قبر میں جا رہا ہوں اور آقا کے چہرے کی نشانی لے کے جا رہا ہوں۔ بہت سنا ہے اندھیری رات ہے، سنا ہے قبر کی رات بڑی اندھیری ہے۔ کہتے لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ یہ ایک بال انشاءاللہ داڑھی کا قبر میں نور بنے گا۔ سننا سجا لو یار، اب تو رمضان کا تحفہ لے لو۔ رمضان چلا جائے، کوئی کہے رمضان سے کیا لیا، تو آپ کہیں داڑھی رمضان میں مجھے مل گئی ہے، اب میں نہیں چھوڑوں گا، اب گردن کٹے گی، داڑھی نہیں کٹے گی۔ ہاں مجھے پتا ہے کل جیسی چاند دکھے گا تو نائی کی دکان پر لائن لگی ہوئی ہوگی۔ کیسے سنتوں کو نوچ کے کٹواتے ہوئے نہ، بہت کر لیا، اب توبہ کر کے جس سے میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، میں بس ایک کیفیت میں، ورنہ نارملی اس طرح میں ایمفسائز نہیں کر رہا۔ اگر آج بھی چاہ رہا ہے، اپنے بھائی لگ رہے ہیں، ینگسٹر سارے میرے بھائی بیٹھے ہیں، یار جانا ہے آقا کے پاس، ملنا ہے نبی کے پاس، کیسے منہ دکھائیں گے؟ اور صرف داڑھی نہیں، باقی سی سنت بھی، سچ بولنا بھی سنت، وعدے پورے کرنا بھی سنت ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ کاروبار کریں تو دھوکہ نہیں دینا ہے، وقت پر پیسے دینے ہیں، پڑوسیوں کا ادب کرنا ہے، پڑوسی سے اچھا خیال رکھنا ہے، ماں باپ کا ادب، یہ بھی ساری سنتیں عمل کرنی ہے نا۔ کیوں؟ سنت کمال ایسا عمل ہے، جنت پہ جانا ہے نبی پاک کے ساتھ انشاءاللہ۔ نبی پاک نے خود طریقہ بتا دیا ہے، فرماتے ہیں من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوا۔ اب آپ کی مرضی ہے، ہمیں تو جنت والا راستہ چاہیے، وہ بھی نبی پاک کے ساتھ جانا ہے انشاءاللہ، سنت والا راستہ۔ اب دیکھو دعوت اسلامی کمال ہے نا، ہر جگہ سنتیں سکھا رہی ہے، سنتوں پر بیان، سنتوں پر قافلہ، سنتوں پر اجتماع۔ کیوں؟ سنتوں پر عمل کرو، آقا کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ ہیں کچھ لوگ سوشل میڈیا پر سنت ہی ہے چھوڑ دو، سنت کی کیا ضرورت ہے، وہ تو تراویح بھی چھوڑوا رہے ہیں، تراویح بھی سنت ہے چھوڑ دو۔ کچھ لوگ پلان کر رہے ہیں کہ امت سنت سے دور ہو جائے، اور آقا فرما رہے ہیں جو سنت سے محبت کرے وہ ایسا ہے جیسے اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ۔ فیصلہ آپ کر لیں کس پر عمل کرنا ہے۔ غلام آقا کی سنت پر عمل نہیں کرے گا تو کس پر عمل کرے گا؟ بس یار میرا جملہ یاد رکھ لینا، آج آقا سے ملاقات ہونی ہے، اس ملاقات کی تیاری کر لو، سکسیسفل ملاقات کرنی ہے انشاءاللہ۔ ٹارگٹ کرو کہ وہ ملاقات ایسی ہو کہ حضور قبر میں کرم فرمائے اور میری قبر نور سے بھر جائے، ایسے راضی ہو جائے میرے آقا کہ میری قبر میں جنت کی کھڑکی کھل جائے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ ایسی ملاقات کرنی ہے، اب خود غور کر لو کہ کیا کیا لے کر جانا ہے، کون سا تحفہ لے کے جانا ہے۔ اچھا ملاقات آج بھی ہو سکتی ہے، ڈیٹ تو پتہ نہیں، جیسے ہی مروں گا قبر میں جاؤں گا ملاقات ہو جائے گی، تو اس کا مطلب تو روز تیاری رکھوں نا، روز اللہ کی بارگاہ میں اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی تیاری رکھیں۔ اللہ یہ تیاری مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ اچھے دوستوں کی بات ہو رہی تھی، اگر واقعی اچھے دوست ڈھونڈنے ہیں نا، دعوت اسلامی ہے۔ آپ آج کے اس پرفتن دور میں آپ کو ایسے اسلام میں مل جائیں گے کہ جن کے ساتھ آپ بیٹھیں گے، جن سے سفر کریں گے، وقت دیں گے، تو انشاءاللہ نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا۔